السلام علیکم، سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو کافی انٹرسٹنگ ہے کیونکہ یہ نکاح کے بارے میں ہے۔ ایک آدمی 4 نکاح کر سکتا ہے اور ایک ہی ٹائم کر سکتا ہے، تو یہ ویڈیو میں معلوم ہوگا آپ کو۔ آخر تک بنے رہیے، آخر تک ضرور دیکھیے۔ تو اپن یہ ویڈیو اسٹارٹ کرتے ہیں، چلیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم اور آپ بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک کے بارے میں جانیں گے کہ اسلام میں نکاح کا کیا مقام ہے، نکاح کتنا ضروری ہے، نکاح کی شروعات کب اور کیسے ہوئی، اور ایک وقت میں ایک مرد کے لیے 4 عورتوں سے نکاح کی اجازت کیوں ہے، اور مرد کے لیے 4 شادیوں کی اجازت ہے تو پھر عورتوں کے لیے 4 شادیوں کی اجازت کیوں نہیں۔ یہ ویڈیو شروع سے آخر تک بہت ہی دلچسپ ہونے والی ہے، اس لیے آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ تو دوستو، سب سے پہلے آپ یہ جان لیں کہ نکاح کا وجود حضرت آدم علیہ السلام ہی سے جنت میں ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے دست قدرت سے بنایا اور ان کے اندر روح پھونکا۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام جنت میں رہنے لگے، وہ جنت جہاں ہر طرح کی نعمت موجود ہے، ہر طرح کی سکھ سویدھائیں موجود ہیں جو ایک لطف اور خوشحال زندگی کے لیے ضروری ہے، بلکہ وہ چیزیں موجود ہیں جس کے بارے میں انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ لیکن وہاں بھی حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی ادھوری تھی، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بنایا اور جنت ہی میں ان دونوں کے بیچ نکاح فرما دیا۔ اس طرح سے حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی جو ادھوری تھی وہ پوری ہو گئی، اور جب حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی پوری ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو جنت سے زمین پر اتار دیا۔ پھر ان دونوں سے اولادوں کا سلسلہ چلا اور ان میں بھی نکاح ہوتا رہا اور آج تک ہوتا رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ نکاح رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک بہت بڑی سنت ہے جس کی شروعات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوتی ہے، جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا، اور قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ نکاح کے بعد ایک مرد کا رشتہ عورت کے ساتھ جڑ جاتا ہے، اور عورت کا رشتہ جو مرد کے ساتھ جڑتا ہے وہ کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے، اس کا اندازہ اس سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس رشتے کو اپنی نشانیوں میں سے بتایا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ سورہ روم آیت نمبر 21 کے اندر فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہارے ہی جنس سے جوڑے بنایا تاکہ تم سکون حاصل کر سکو، اور تمہارے بیچ الفت و محبت اور رحمت رکھا، اور بے شک اس میں نشانیاں ہیں غور و فکر کرنے والوں کے لیے، دھیان رکھنے والوں کے لیے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت میں سے ایک یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہارے ہی جنس سے عورتیں بنایا، یعنی تمہارے ہی بائیں پسلی سے عورتوں کو بنایا تاکہ نکاح کے بعد وہ تمہاری بیویاں بن جائیں اور تم ان سے سکون حاصل کر سکو۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ قدرت ہی ہے کہ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ لڑکا لڑکی کو نہیں جانتا اور لڑکی لڑکے کو نہیں جانتی، ان کے بیچ کوئی رشتہ نہیں ہوتا، لیکن جب ان دونوں کے بیچ نکاح ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کے بیچ ایسی محبت پیدا فرما دیتا ہے کہ ان دونوں زندگی کی آخری سانس تک کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ جینے مرنے کی قسم کھا لیتے ہیں۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ نکاح کے بعد کوئی مرد اپنی بیوی کو نوکرانی نہ سمجھے اور بیوی اپنے شوہر کو ذلیل نہ کرے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ عورتیں مردوں کے لباس ہیں اور مرد عورتوں کے لباس ہیں۔ تو جس طرح سے لباس انسان کے عیبوں کو چھپاتا ہے، انسان کے حسن و جمال اور خوبصورتی میں نکھار پیدا کرتا ہے، انسان لباس کے ذریعے سکون حاصل کرتا ہے، اسی طرح سے جب کسی مرد اور عورت کے بیچ نکاح کے بعد رشتہ ہو جاتا ہے تو مرد عورتوں کے عیب کو چھپاتا ہے اور عورتوں کے ذریعے وہ سکون حاصل کرتا ہے۔ اسی طرح سے عورتیں مرد کے عیبوں کو چھپاتی ہیں اور عورتیں مرد سے سکون حاصل کرتی ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ایک مرد کا حق جس طرح سے بیوی کے اوپر ہے، اسی طرح سے ایک بیوی کا حق اس کے شوہر کے اوپر ہے۔
دونوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک دوسرے کے حق کو ادا کریں۔ آپ کی جانکاری کے لیے بتا دوں کہ اسلام میں ایک وقت میں ایک مرد کے لیے 4 عورتوں سے نکاح کی اجازت کیوں ہے؟ آپ دھیان سے سنیں۔ سب سے پہلے یہ بات یاد رکھنا بہت ہی ضروری ہے کہ اسلام ایک دین فطرت ہے، یعنی اسلام ایک ایسا مذہب اور دین ہے جس میں انسان کی طبیعت، مزاج اور پسند کا کافی خیال رکھا گیا ہے۔ اسلام میں ایسی چیز کا حکم نہیں دیا گیا جو انسان کی طبیعت اور مزاج کے خلاف ہو۔ اور یہ بھی بات یاد رکھیں کہ ضرورت کے وقت حیثیت کے حساب سے 1 سے زیادہ 4 شادیوں کی اجازت ہے، لیکن 1 سے زیادہ شادیوں کے لیے پہلی شرط ہے انصاف۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ تم ان عورتوں سے نکاح کرو جو تمہیں پسند ہوں، 2-2، 3-3 اور 4-4۔ پھر اگر تمہیں اس بات کا ڈر ہو کہ تم ان کے درمیان انصاف نہیں کر سکو گے تو ایسی صورت میں صرف 1 سے نکاح کرو۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ مرد کے لیے ایک وقت میں انصاف کی شرط کے ساتھ 4 عورتوں تک سے نکاح کی اجازت ہے۔ اس پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر اب تک تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ ایک وقت میں 4 عورتوں سے زیادہ نکاح میں رکھنا جائز نہیں۔ ہاں، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے یہ خاص تھا کہ آپ نے 11 شادیاں فرمائیں، لیکن اس میں کیا راز چھپا ہے اور کیا نصیحت ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس بارے میں اگلی ویڈیو میں بتائیں گے۔ آج کے زمانے میں اسلام کے جو دشمن ہیں ان کا مقصد ہی ہے اسلام پر کیچڑ اچھالنا۔ اسلام کی جو پاکیزہ تعلیمات ہے انہیں غلط انداز میں دنیا کو بتانا۔ لیکن افسوس ہے ہماری ان بہنوں پر جو ویسٹرن کلچرز کی وجہ سے اسلام کے اس پاکیزہ سسٹم پر اعتراض کرتی ہیں کہ اسلام نے ایک مرد کے لیے ایک وقت میں 4 عورتوں سے نکاح کی اجازت دے کر عورتوں کے اوپر ظلم کیا ہے، اور اگر مردوں کو ایک وقت میں 4 عورتوں سے نکاح کی اجازت ہے تو پھر عورتوں کو یہ اجازت کیوں نہیں؟ یہ تو عورتوں کے ساتھ کھلی ہوئی ناانصافی ہے۔ ان دونوں اعتراض اور سوال کے جواب معلوم کرنے سے پہلے کچھ باتیں جاننا بہت ہی ضروری ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اسلام میں ضرورت کے وقت حیثیت کے اعتبار سے 1 سے زیادہ شادیوں کی اجازت اور اختیار ہے، حکم نہیں ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ 1 سے زیادہ شادیاں کرنی ہی پڑے گی۔ 1 سے زیادہ شادیوں کی اجازت ہے تو ان میں بھی بہت ساری شرطیں ہیں۔ ان میں سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ ان کے بیچ انصاف ہو، برابری ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس شخص کے نکاح میں 2 بیویاں ہوں اور وہ ان کے بیچ انصاف اور برابری نہ کرے تو قیامت کے دن اس کے جسم کا آدھا دھڑ گرا ہوا ہوگا۔ اور دوسری حدیث میں ہے کہ جس کی 2 بیویاں ہوں اور وہ ان میں سے ایک کی طرف مائل ہو گیا ہو، یعنی ایک سے زیادہ محبت کرتا ہو، تو وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے جسم کے ایک طرف لکوہ مار گیا ہوگا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے، اور وہ اپنے بندوں کو اسی چیز کا حکم یا اجازت دیتا ہے جس میں حکمت اور مصلحت ہوتی ہے، چاہے وہ چیز ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ اور ایک مومن بندے کی پہچان یہی ہوتی ہے کہ اپنے رب کے ہر حکم کے سامنے اپنے سر کو جھکا دے۔ تو اتنی باتیں جاننے کے بعد آپ یہ یاد رکھیں کہ 1 سے زیادہ عورتوں سے نکاح کی اجازت میں بہت ساری وجہیں ہیں۔ ان میں سے کچھ وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ جاہلیت کے زمانے میں لوگ جتنی عورتوں سے چاہتے شادی کرتے، اور چونکہ اسلام ہر زمانے کے انسانوں کے لیے ہدایت کا پیغام اور سندیش لے کر آیا تھا، تو اسلام نے اس چیز کو جو جاہلیت کے زمانے میں تھی پورے طور پر ختم تو نہیں کیا، بلکہ اسے ایک حد یعنی 4 پر خاص کر دیا۔ مطلب ایسا نہیں ہے کہ تم جتنی شادیاں چاہو کرو، بلکہ اگر تمہارے اندر طاقت، حیثیت ہے اور تم ان کے بیچ انصاف کر سکو گے تو صرف 4 عورتوں سے نکاح کر سکتے ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ کبھی کبھار ایک مرد ایک عورت پر صبر نہیں کر پاتا، جس کے نتیجے میں وہ اپنی بیوی کو چھوڑ کر دوسری عورت سے ناجائز طریقے پر جسمانی تعلق کر بیٹھتا ہے، زنا کر بیٹھتا ہے۔ اور اسلام چونکہ ایک پاکیزہ مذہب ہے اور یہ اپنے ماننے والوں کو
اس طرح آزاد نہیں چھوڑتا کہ وہ بے حیائی، بدکاری اور زنا جیسی برائیوں میں ڈوب جائے۔ اس لیے ان برائیوں کا دروازہ بند کرنے کے لیے اسلام انصاف کی شرط کے ساتھ ایک سے زیادہ عورتوں سے نکاح کی اجازت دیتا ہے، تاکہ وہ جس عورت کے ساتھ جسمانی تعلق قائم کرنا چاہتا ہے پہلے اس سے نکاح کرے، اس کی ذمہ داری کو قبول کرے اور جسمانی تعلق کے نتیجے میں پیدا ہونے والی اولاد کی پرورش، تعلیم و تربیت اور اس کی ضرورتوں کی ذمہ داری کو بھی قبول کرے، پھر جائز طریقے پر جسمانی تعلق قائم کرے۔ اسلام اس کی ہرگز اجازت نہیں دیتا کہ مرد اپنی خواہش پوری کر کے چلتا بنے اور عورت اس کے نتیجے بھگتنے کے لیے اکیلی رہ جائے۔ تیسری بات یہ ہے کہ پہلے زمانے میں بات بات پر دو خاندانوں کے بیچ، دو بادشاہوں کے بیچ جنگ اور لڑائیاں ہوتی رہتی تھیں، اور آج بھی دو ملکوں کے بیچ جنگ اور لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں جن میں اکثر مرد مارے جاتے ہیں، اور اس طرح سے مردوں کی پرسنٹیج گھٹ جاتی ہیں اور عورتوں کی پرسنٹیج بڑھ جاتی ہیں، اور دوسری طرف ان جنگوں میں موت کی نیند سونے والوں کی عورتیں بیوہ ہو جاتی ہیں اور ان کی زندگیاں دنیا ہی میں جہنم بن جاتی ہیں، اور اب ان عورتوں کے پاس یہی ایک راستہ رہ جاتا ہے کہ وہ یا تو بے سہارا تنہائی کی زندگی گزاریں یا کسی شادی شدہ مرد کی دوسری یا تیسری یا چوتھی بیوی بن کر آنند اور ایک مقصد بھری زندگی گزاریں۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ نکاح کا سب سے اونچا مقصد انسان کی نسل کو پھیلانا ہے، اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کچھ عورتوں میں بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، تو ضرورت ہے کہ پہلی بیوی کے ہوتے ہوئے دوسری عورت سے نکاح کرے تاکہ نکاح کا جو اونچا مقصد ہے وہ حل ہو جائے، یعنی بچے پیدا ہو جائیں اور نسل آگے بڑھ جائے۔ اب رہا یہ سوال کہ یہ اجازت عورتوں کو کیوں نہیں، تو اس کی بھی کئی وجہیں ہیں جن میں سے کچھ آپ کو بتا رہا ہوں۔ سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ اگر مردوں کی طرح عورتوں کو بھی ایک وقت میں ایک سے زائد 4 مردوں تک سے نکاح کی اجازت حاصل ہو جائے تو پھر یہ عورتوں کی عزت کو پاؤں تلے روندنے کے برابر ہوگا، اور کوئی بھی پاک دامن عورت یہ گوارا نہیں کر سکتی کہ وہ ایک وقت میں 4 مردوں کا کھلونا بنے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ایک سے زیادہ مردوں سے نکاح کی صورت میں چونکہ ہر شوہر کو اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنے کا ادھیکار ہوگا اور ہر ایک نے اس کے ساتھ ہم بستری کیا، تو اب جو بچہ پیدا ہوگا اس کے لیے یہ مسئلہ بڑا پیچیدہ ہوگا کہ اس بچے کا باپ کون ہوگا، وراثت میں پراپرٹی میں اسے حصہ کون دے گا، اس کی پرورش کون کرے گا، اس کی تعلیم و تربیت کی ذمہ داری کون قبول کرے گا۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ اگر عورت بیمار ہو گئی تو اس کا علاج کون کرے گا، اس کی ضرورتوں کو پوری کون کرے گا۔ اور یہ ممکن ہے، پاسبل ہے کہ ہر مرد دوسرے کی ذمہ داری سمجھ کر عورت کو اپنے حال پر چھوڑ دے، اور ظاہر ہے ایسی صورت میں وہ عورت جیتے جی ایک زندہ لاش بن جائے گی اور اس کی زندگی جہنم بن جائے گی۔ چوتھی وجہ یہ ہے کہ ایک سے زائد مردوں سے نکاح ہونے پر یہ بھی ممکن ہے کہ ہر مرد ایک ہی وقت میں اس عورت سے اپنی خواہش پوری کرنا چاہے، یا ہر مرد ایک ہی وقت میں اس عورت سے یہ مانگ کرے کہ تم میرے گھر کی دیکھ بھال کرے گی، اور یہ ایسا سنگین مسئلہ ہے جس کی وجہ سے عورت کی زندگی جھنڈ ہو جائے گی۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ ہر مرد نے اس سے اپنی خواہش پوری کرنا چاہی اور ان کی خواہش پوری نہ ہو پائی، یا ہر مرد نے اپنے اپنے گھر میں ایک ہی وقت میں بلا لیا اور وہ عورت ایک ہی وقت میں ظاہر سی بات ہے نہیں پہنچ پائے گی، تو ممکن ہے کہ یہ مرد حضرات آپس میں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جائیں، جیسے کہ آپ ٹی وی سیریل، نیوز پیپر اور موبائل وغیرہ کے ذریعے سنتے اور دیکھتے ہوں گے کہ ایک لڑکی کے 2 عاشق تھے، ایک عاشق نے دوسرے عاشق کو مار ڈالا۔ 5ویں وجہ یہ ہے کہ اگر ایک عورت کئی مردوں سے نکاح کر لے تو وہ وقت دور نہیں ہوگا کہ سب ایڈز جیسی ہلاکت والی بیماری کا شکار ہو جائیں، کیونکہ یہ دنیا مانتی ہے اور جانتی ہے کہ ایڈز کا مریض زیادہ تر وہی ہوتا ہے جس نے ایسی عورت سے جسمانی تعلق قائم کیا ہو جس عورت سے کئی مردوں نے جسمانی تعلقات قائم کر بیٹھا ہو، پھر بعد میں اس کی بیچاری بیوی بھی اس بیماری سے متاثر ہو کر موت کا لقمہ بن جاتی ہے۔ لیکن آج تک ایڈز کا کوئی ایسا مریض نہیں ملا جو اس وجہ سے اس بیماری کا شکار ہوا ہو کہ اس نے ایک سے زائد عورتوں سے نکاح کیا ہے۔
لہٰذا ان ساری باتوں سے یہ بات اسپشٹ ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ اسی چیز کا حکم یا اجازت دیتا ہے جس میں حکمت اور مصلحتیں ہوتی ہیں، اور اس چیز کا حکم یا اجازت نہیں دیتا جس کے کرنے میں فتنہ ہو اور ہلاکت و بربادی ہو۔ اب انشاءاللہ تعالیٰ کل اگلی ویڈیو میں آپ کو ہم بتائیں گے کہ ہمارے نبی حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 11 شادیاں کیوں فرمائی۔